بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالوں پہلے جب مکہ صحرا اور گھاس کا میدان تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر واپس جانا چاہتے تھے۔ بیوی ہاجرہ نے روتے ہوئے کہا، ابراہیم ہمیں اس صحرا میں کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ یہ اتنا گرم اور بے آب و گیا صحرا کہ پرندے بھی یہاں زندہ نہیں رہ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، بولے، میرے رب کا حکم ہے کہ آپ کے لیے محفوظ مقام ہے۔ پھر انہوں نے خدا سے دعا کی کہ اس صحرا کو ان کے خاندان کے لیے قابل برداشت بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے کہا، اے خداوند، میں اپنی بیوی اور بیٹے کو اس صحرا میں تیری خاطر چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان کے جانے کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی کھانا اور پانی ختم ہو گیا تھا۔ بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے کو سائے میں کھڑا کر کے ایک پہاڑی کی طرف بڑھی، لیکن وہ نیلی چیز جس کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی کہ پانی ہے، وہ انہیں کہیں نہ ملا۔ پانی کی تلاش میں وہ کچھ آگے تک گئی تو ایک پہاڑ سے بجلی کی چنگاری دکھائی دی۔ بی بی ہاجرہ اس طرف دوڑی، لیکن آنکھوں کے دھوکے کے سوا کچھ نہ ملا۔ بچہ پیاس سے بےتاب تھا، چلا رہا تھا، لیکن یہ بیکار تھا۔ مگر بی بی ہاجرہ نے ہمت نہ ہاری۔ وہ صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان 7 مرتبہ ادھر سے ادھر دوڑی، لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ وہ بہت تھک چکی تھی، لیکن یہ کوشش رائے گاں ثابت ہوئی۔ ہاجرہ روتے ہوئے اپنے بچے کی طرف گئی اور اسے پیار کرنے لگی کہ اچانک اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے یکایک ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ بی بی ہاجرہ نے جلدی سے بچے کو پانی پلایا اور پھر خود پانی پیتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا۔ یوں بی بی ہاجرہ اور ان کے بچے کو خدا نے ایک معجزے کے ذریعے یقینی موت سے بچا لیا۔ اس چشمے کی خبر کو ہر جگہ پھیلنے میں دیر نہ لگی۔ بہت سے پیاسے کاروان اس چشمے کے پانی سے خود کو سیراب کرتے دن گزرتے رہے اور ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹ آئے۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو سلامت پا کر حیرت زدہ تھے۔ انہوں نے نہایت شکر گزار ہو کر اپنے رب کو سجدہ کیا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کیا۔ 13 سال گزر گئے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عجیب سا خواب دیکھا۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے بیٹے اسماعیل سے بولے، بیٹا، میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا، آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، بیٹا، خدا نے مجھے آپ کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے خود ہی کہنے لگے، فکر نہ کرو بیٹا، یہ صرف ایک خواب تھا۔ مگر رات کو انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ ابراہیم نے اسماعیل کو بتایا تو وہ بولے، بابا، میں تیار ہوں، مجھے خدائے مہربان پر مکمل یقین ہے۔ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس کی تعمیل کیجیے۔ ابراہیم ایک رسی اور خنجر لے کر گھر سے باہر نکلے۔ اسماعیل علیہ السلام
اپنے والد کے پیچھے پیچھے راستے میں اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے بولے، بابا اگر آپ خنجر کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو تیز کر لیجئے تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ ابراہیم نے بیٹے کو رکنے کا کہا اور خود پہاڑ کی اونچائی کی طرف چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام ان کا انتظار کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام چٹان پر بیٹھ کر خوب روئے، پھر انہوں نے ہمت جمع کرتے ہوئے ایک پتھر پر تھوڑا سا پانی چھڑکا، جیب سے خنجر نکالا اور پتھر پر اسے تیز کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے خدا، اس حکم اور امتحان کو انجام دینے میں میری مدد فرما۔ اسی وقت شیطان نمودار ہوا اور ابراہیم کی باتیں سنی تو اس نے کہا، مجھے یہ سب اس کی والدہ کو بتانا چاہیے۔ پھر وہ جلدی سے بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا اور کہا، آپ یہاں بیٹھی ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے ابراہیم اور اسماعیل کہاں ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے کہا، وہ جہاں بھی ہیں خدا کے حکم سے محفوظ ہیں۔ شیطان نے ایک مزے کا قہقہا لگایا اور کہا، ہاجرہ ابراہیم اسماعیل کو مارنا چاہتا ہے اور اسے قربان گاہ لے گیا ہے، اٹھو اور اس خوفناک جرم کو روکو۔ بی بی ہاجرہ مسکرا کر بولی، تم پاگل ہو؟ تم نے ایسا کون سا خواب دیکھا ہے جو خود اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، خدا نے اسے اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا ہے۔ شیطان نے بی بی ہاجرہ کو سب کچھ بتایا۔ بی بی ہاجرہ نے مسکرا کے کہا، ٹھیک ہے، اگر خدا کا حکم ہے تو ابراہیم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ شیطان مایوس ہوا، مگر اس کے پاس ایک اور ترکیب تھی۔ وہ حضرت اسماعیل کے پاس پہنچا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا، میں تمہارے باپ کا دوست ہوں۔ کل رات میں نے خواب دیکھا، تمہارے باپ نے تمہارے خلاف خطرناک جرم کا ارادہ کیا ہے۔ میں پریشان ہوں اور پریشان ہو کر یہاں آ گیا۔ اپنے والد سے کہو کہ وہ پاگل ہو چکے ہیں اور تمہارے قتل کا ارادہ نہ کریں۔ اسماعیل نے کہا، یہاں سے چلے جاؤ، اے بدکار آدمی، میں تمہیں نہیں جانتا، ہمیں پریشان مت کرو۔ شیطان مایوس ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا، اے آدمی، میں نے کل رات ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ تم نے ایک برا خواب دیکھا ہے اور تم اپنے اکلوتے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس وجہ سے فوراً میں یہاں پہنچا ہوں۔ جب میں نے تمہارے ہاتھ میں خنجر دیکھا اور رسی دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ میں ٹھیک تھا۔ ابراہیم علیہ السلام غصے سے چیخے، شیطان چلا جا۔ شیطان نے کہا، اے اللہ کے نبی، جان لو تم پہلے اور آخری آدمی ہو جس نے بیٹے کا قتل کیا۔ شیطان تھوڑا سا آگے آیا اور کہا لگا کر کہا، نبی کبھی کسی کو قتل نہیں کرتے، اس بارے میں سوچو، کیا تم واقعی اللہ کے نبی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر پتھر پھینکا۔ شیطان نے ہنستے ہوئے کہا، ابراہیم بے وقوف بننا چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کچھ اور پتھر پھینکے۔ شیطان غائب ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی دوبارہ آ کر بولا، اے ابراہیم، اس معصوم بچے کو دیکھو، کیا تم واقعی اسے مارنے جا رہے ہو؟ آؤ اور اس پر دوبارہ غور کرو۔
اتنے بیوقوف مت بنو۔ ابراہیم نے ایک اور پتھر پھینکا اور کہا تم صحیح نہیں کہہ رہے، اور دوبارہ پتھر مارا۔ اس بار شیطان مایوس ہوا اور انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے فوراً بعد ہی ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، واپس آ کر اسماعیل کو گلے سے لگایا اور خوب روئے۔ اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے بولے، میرے پیارے بابا، میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آنسو نہیں روک سکے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کر انہیں دی اور کہا اسے لے جائے تاکہ یہ میرے خون سے داغدار نہ ہو۔ اسے میری والدہ کو دے دیجیے گا، وہ میری خوشبو سے پیار کرتی ہے۔ ابراہیم نے قمیض لے کر اسماعیل علیہ السلام کے چہرے سے لگائی، پھر روتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کو پیار کیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے سجدے کی حالت میں گھٹنے ٹیکے اور اپنا چہرہ مٹی پر رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس کھڑے ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھا اور پکار کر کہا کہ اے خدا، میں تیرے لیے یہ قربانی دے رہا ہوں۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر خنجر چلایا۔ اسماعیل علیہ السلام خاموشی سے آنکھیں بند کیے سانس لیتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام چیخ اٹھے، اے خدا میری مدد فرما، اور اونچی آواز میں رونے لگے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، اللہ اکبر، اور ان کی آواز پہاڑوں میں گونجی۔ ابراہیم علیہ السلام رکے اور آنکھیں کھولی تو یکایک دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ آواز قدرت آئی، ابراہیم آپ پر سلام ہو، ہاں ہم نیک لوگوں کو اجر دیں گے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ ویڈیوز کو لائک کیجیے اور کمنٹ کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔